السلام علیکم. میرا یہ میسج سینڈ کرنے کا جو بیسیکلی مقصد ہے وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا آپ لوگوں کے ساتھ، جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں ریلیٹنگ ٹو شفا. مجھے نیلشا صاحب کی پیشنٹ ہوں اور پچھلے تقریباً 1-2 سال سے میرا ان سے ٹریٹمنٹ چل رہا تھا. کافی زیادہ مسئلے مسائل تھے صحت کے، کافی ڈیپ قسم کے، اور ایک کے بعد ایک مسئلہ، دوسرے کے بعد تیسرا مسئلہ. تو الحمدللہ میں کچھ آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کرنا چاہوں گی شفا کے پوائنٹ آف ویو سے. ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں، اور اس میں آپ سے اپنا جو ذاتی تجربہ ہے اس کو بھی شیئر کرنا چاہوں گی. میں ایکچولی سورائسس کی پیشنٹ تھی. سورائسس کو عام زبان میں چنبل کہتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو مینلی آپ کی اسکن انوالو ہوتی ہے. بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے اس بیماری کو آٹو امیون ڈس آرڈر ہے، جس میں آپ کی اسکن جو ہے بڑی بری طرح سے متاثر ہوتی ہے، اور صرف آپ کی اسکن متاثر نہیں ہوتی، آپ کے جوڑ متاثر ہوتے ہیں، آپ کے جو باڈی کے انٹرنل آرگنز ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں بہت زیادہ اس سے. تو میں تقریباً 6 سال سے اس بیماری کا شکار تھی. تو اب میرے لیے ایک معجزہ تھا، ٹھیک ہے، جس کو میں نے 3 گھنٹے میں ہوتے ہوئے دیکھا. اب میرے ذہن میں ایسی مطلب کسی دن یہ آیا خیال کہ مجھے کھانا کھلانا چاہیے کسی کو. تو میں نے یہ کیا کہ میں نے دیگ پکوائی اور کچھ مزدوروں کو میں نے بھجوا دی جو کام کر رہے ہوتے ہیں اجرت پہ، اور جن کو کھانا نہیں پورا مل رہا ہوتا دن کا. میں نے ان کو بھجوا دی، اور ان کو بھجوانے کے بعد 3 گھنٹے کے بعد میرے گھر والے مجھے کہہ رہے تھے کہ تمہارا سورائسس کہاں. اور سب لوگ اس کو دیکھ کے حیران تھے کہ جو 6 سال میں اتنے علاج کروا کے اور اتنی جگہوں سے میڈیسنز لے کے اور سارا کچھ کر کے جو چیز ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، اور وہ 3 گھنٹے میں، مطلب یا تو آپ کو کچھ دنوں میں فرق پڑتا تو پھر شاید اس طرف آپ کا ذہن نہیں جاتا، لیکن یہ کام کرنے کے 3 گھنٹے کے بعد ایک چیز سے آپ کو فرق پڑ رہا ہے. تو وہاں سے مجھے اندازہ ہوا کہ صدقہ کتنی بڑی چیز ہے. اور اپنی بیماری کے دوران میں ایک اور چیز آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب میں بہت زیادہ بیمار تھی اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ ایلوپیتھی میں انفارچونیٹلی بہت ساری جو ہماری ڈیزیزز ہیں، اسپیشلی جو کرونک ڈیزیزز ہیں، ان کا علاج نہیں ہے. سالوں سال آپ کو دوائیاں کھانی پڑتی ہیں، اسپیشلی جو آٹو امیون ڈس آرڈرز ہیں ان میں آپ کو اسٹیرائڈس پہ ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ساری زندگی آپ کھاتے رہتے ہو. اگر کسی کو آرتھرائٹس ہے، جوڑوں کا مرض ہے، اس کو اسٹیرائڈس پہ ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ایونچولی آپ کی کڈنیز کو، لیور کو ختم کر دیتے ہیں. یا آپ کو ساری زندگی پین کلرز پہ ڈال دیتے ہیں، ایونچولی وہ بھی آپ کو اسی طرح کے کسی نہ کسی کو دانہ خاصہ مرض میں مبتلا کر دیتے ہیں بہت برے، اور بیماری بھی ٹھیک نہیں ہوتی. تو میرا شکیل شاہ صاحب سے رابطہ ہوا جب میں بیمار تھی. تو الحمدللہ ان کے علاج سے مجھے بہت افاقہ ہوا، بہت زیادہ فرق پڑا. ان کے علاج سے تقریباً 80% میرا سورائسس جو ہے وہ اس سے ٹھیک ہونا شروع ہو گیا تھا. اور اس میں اب اس کو بھی میں تھوڑا سا آپ سے علاج کے جتنی بھی چیزیں اس کے بعد پھر میں نے ڈسکور کی علاج کے پوائنٹ آف ویو سے، جو اہم ہے بہت زیادہ، جو ہمیں نہیں اندازہ ہوتا ان چیزوں کا، اور ہم لا علاج سمجھ کے تو بہت سارے لوگ بیٹھ جاتے ہیں بیماریوں کو کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور سالوں سال ایلوپیتھک دوائیاں کھاتے رہتے ہیں. تو میں اپنے تجربے کو شیئر کرنے کے بعد آپ سے کچھ چیزیں ڈسکس کرنا چاہوں گی علاج کے پوائنٹ آف ویو سے. سب سے پہلے میں اس میں خوراک کا جو رول ہے ہمیں بیمار کرنے میں اور ہماری بیماریوں کو ٹھیک کرنے میں اس کو شیئر کرنا چاہوں گی. میں خود ایک ڈاکٹر ہوں، اور میں نے دیکھا ہے کہ میرے پاس اتنے پیشنٹس آتے ہیں 80s 90s ایئرز اولڈ جو آ رہے ہیں، جن کی ایج جو ہے وہ کافی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، وہ بہت کم بیماریوں کا شکار ہے، ٹھیک ہے. بہت کم مجھے ان میں بلڈ پریشر نظر آتا ہے، بہت کم مجھے ان میں شوگر کا مرض نظر آتا ہے، بہت کم ان میں ہارٹ پیشنٹس ہیں، بہت کم ان میں جو ہے وہ جو آج کل کی بہت ساری موذی بیماریاں ہیں وہ ان میں بہت کم ہیں. اور اگر آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں تو آپ خود دیکھیں گے اس چیز کو کہ جتنے بھی لوگوں کی ایج زیادہ ہے، 80 ایئرس کے ہیں، 90 ایئرس کے ہیں، وہ ماشاءاللہ اچھے بھلے چلتے پھر رہے ہیں بغیر کسی دوائی کے، بغیر کسی مرض کے. اور جتنے لوگ ابھی 50s میں، 40s میں، ایون اپ ٹو 30 ایئرس کی ایج میں بھی لوگوں کو بلڈ پریشر، شوگر، ہارٹ ڈیزیزز ایون، اور بہت بھیانک قسم کے امراض جو ہیں وہ ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور کینسر تو اب بہت زیادہ کامن ہونا شروع ہو گیا ہے.
اس کا بہت بڑا جو ریزن میں سمجھتی ہوں، جو وہ شاہ صاحب نے مجھے گائیڈ کیا اور جو میری اپنا اس کے بعد ریسرچ تھی، وہ یہ ہے کہ ہماری خوراکیں ٹھیک نہیں ہیں. وہ اس قدر خطرناک ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم ڈیلی بیسس پہ زہر کھا رہے ہیں. تو میں خوراک کے پوائنٹ آف ویو سے آپ سے کچھ چیزیں ڈسکس کرنا چاہوں گی جو شاہ صاحب نے مجھے گائیڈ کی، اور اس کے بعد میں نے خود اس پہ پڑھا. لوگوں کو اس ٹائم پہ صحت کے مسئلے مسائل بہت کم تھے جب وہ سادہ خوراک کھا رہے تھے اور دیسی خوراک کھا رہے تھے. جب دیسی مرغیاں کھائی جا رہی تھیں، جب دیسی انڈے کھائے جا رہے تھے، جب چینی کا نام و نشان نہیں تھا. ٹھیک ہے، وائٹ شوگر کو تو وائٹ پوائزن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اب اس کو کھانے کے بعد سب اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں، پوری دنیا اس نتیجے پہ پہنچ گئی ہے کہ یہ سفید زہر ہے جو ہم اپنے اندر انڈیل رہے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہماری ساری خوراکیں جو ہیں وہ دیسی کی جگہ جو ہیں وہ ہماری دیسی مرغی کی جگہ برائلر نے لے لی. ٹھیک ہے، وہ اگین ایک بہت بڑا زہر ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو کھا رہے ہیں تو ہم زہر کھا رہے ہیں تقریباً. ٹھیک ہے، پھر جو ہم کوکنگ آئلز یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جب دیسی گھی استعمال ہوتا تھا اس وقت دل کی بیماری نہیں تھی. جب سے کوکنگ آئلز آ گئے ہیں تب سے دل کی بیماریاں زیادہ ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، اور جب سے ہمارا لائف اسٹائل جو ہے وہ چینج ہوا ہے قدرتی چیزوں سے، دیسی چیزوں سے ٹورڈز ہماری جس کو ہم سو کالڈ ویسٹرن فوڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جتنی ہماری فرٹیلائزرس ہمیں یوز کرنے شروع کر دیے زیادہ سے زیادہ فصلوں کے لالچ میں، تو وہ سارے کیمیکلز جو ہماری باڈی کے اندر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو انسانی جسم اللہ تعالیٰ نے کیمیکلز کو پروسیس کرنے کی فیکٹری نہیں بنائی، اس کی ایک لمٹ ہے. وہ ایک حد تک چیزوں کو ہمارا لیور اور ہمارے کڈنیز ڈیٹاکسیفائی کر سکتے ہیں، اس کے بعد ان کی بس ہو جاتی ہے، جس کے بعد ہم مختلف بیماریوں کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب ساری دنیا کے ڈاکٹرز مان رہے ہیں. آپ امریکہ جا کے دیکھیں، ان کی ویب سائٹس کھول کے دیکھیں، ان کی آپ ویڈیوز دیکھیں یوٹیوب پہ جا کے. جتنے بھی ان کے نیچروپیتھس ہیں، ہربلسٹس ہیں، وہ سب سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، آپ کی کسی بھی بیماری کا جب وہ علاج شروع کرتے ہیں، کہ آپ اپنی خوراک کو جو ہے وہ چینج کریں. ٹھیک ہے، آپ جیسے اپنی خوراک بہتر کرتے ہیں، آدھا کام جو ہے وہ آپ کی خوراک کو بہتر کرنے سے ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بہت بڑی بڑی بیماریاں جو ہیں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی خوراک کو تبدیل کر لینا ہے مکمل طور پہ. ٹھیک ہے، اگر آپ خدا نخواستہ کسی خطرناک بیماری کا شکار ہیں یا کسی بھی قسم کے مرض کا شکار ہیں، تو سب سے پہلے یہ کہ اپنی خوراک کو آپ تبدیل کر لیں. ٹھیک ہے، اس میں شاہ صاحب آپ کو بڑا اچھا گائیڈ کر سکتے ہیں آپ کے مرض کے مطابق کہ آپ کو کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. لیکن جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی غذا جو ہے وہ اس کو سادہ ہونا چاہیے، دیسی ہونا چاہیے. جتنی بھی آپ کی پیکڈ فوڈ ہے، ٹھیک ہے، آپ ان کو لینے سے اوائڈ کریں. ٹھیک ہے، جتنے بھی آپ کے فاسٹ فوڈز ہیں ان کو بالکل لینا بند کر دیں. آپ کے جتنے بھی بیوریجز ہیں، آپ کی کوکس ہیں، اسپرائٹس ہیں، آپ کے ایون نیسلے کے جوسز ہیں، ٹھیک ہے، جتنے بھی ڈبے میں بند چیزیں ہیں، جتنے بھی ہم بازار سے فروزن آئٹمز لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کھانا بالکل بند کر لیں. یہ زہر ہے جو ہم کھا رہے ہیں. اور بچپن سے جب ہم اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں تو وہ بیچارے پھر بڑے ہو کے کیا ان کی صحت بنے گی. اور دوسرے نمبر پہ جو چیز میں چاہوں گی کہ اس کو بند کیا جائے وہ آپ کی فرائیڈ فوڈز ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ کسی بھی چیز کو فرائی کر دیتے ہیں تو وہ آپ کی باڈی کے لیے پوائزن میں کنورٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو جتنے بھی آپ کے سموسے ہیں، پکوڑے ہیں، آپ کے شامی کباب ہیں، جتنی بھی چیزیں آپ تل کے کھا رہے ہیں، تلی ہوئی چیزیں ہیں، ان کو آپ کھانا بند کر دیں. کیونکہ یہ بھی آپ کے جسم پہ جا کے ایک بہت بڑا بوجھ بن جاتی ہیں، جس کو ہینڈل کرنا جسم کے لیے پھر ممکن نہیں رہتا. اور چیزوں کو آپ کوشش کریں کہ اسٹیم پہ پکا کے کھائیں. ٹھیک ہے، اگر آپ نے مچھلی کھانی ہے تو بجائے اس کو فرائی کرنے کے بہتر ہے کہ اس کو اسٹیم پہ آپ پکا لیں. ٹھیک ہے، گرل کر لیں. ٹھیک ہے، یا آپ کا اسٹیک کھانے کو دل چاہ رہا ہے، چکن کھانے کو دل چاہ رہا ہے، تو سب سے پہلے تو میک شیور کریں کہ آپ کہیں سے دیسی مرغی ڈھونڈیں. ٹھیک ہے، آپ کو ٹیسٹ ایڈجسٹ کرنے میں ٹائم لگے گا، لیکن آپ ایک دفعہ ایڈجسٹ کر لیں گے تو آپ کو بہت فائدے ہوں گے اس کے. اور اس کو بھی پھر آپ فرائی نہ کریں، اس کو آپ گرل کر کے کھائیں. ٹھیک ہے، تو آپ چیزوں کے متبادل ڈھونڈیں، جو آپ کے ہیلدی صحت مند متبادل ہیں وہ ڈھونڈنا شروع کریں. ٹھیک ہے، اور کوشش کریں کہ آپ کے دن میں آپ جتنی بھی خوراک کھا رہے ہیں اس میں زیادہ جو حصہ ہو وہ سبزیوں کا اور پھلوں کا ہو. ٹھیک ہے، اور کم حصہ جو ہے وہ آپ کے سالن کا اور ان چیزوں کا ہو. ماتے ہیں
وہ ان کو نکالنے میں مدد کرے گی. وہ آہستہ آہستہ آپ کے جگر کو صاف کرے گی. وہ آہستہ آہستہ آپ کے جتنے بھی خلیوں میں آپ کے غلط قسم کے مادے چلے گئے ہیں وہ اس کی صفائی کرے گی. ٹھیک ہے. پھر کچھ جڑی بوٹیاں ایسی ہیں, کچھ ہربز ایسی ہیں جن کو آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کے جسم کی صفائی شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. خاص طور پہ دھماسا, ٹھیک ہے, جس کو ہم فگونیا عربیکا بھی کہتے ہیں. آپ اس کو جا کے پڑھیں تو اس کی پراپرٹیز اور خصوصیات پڑھ کے آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ, اور یہ پریکٹیکلی ہوتا ہے کیونکہ جیسے جیسے آپ کا جسم صاف ہونا شروع ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کا جسم جو ہے وہ اور ان جڑی بوٹیوں میں طاقت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, لیکن اس نے بہت سی چیزوں میں کچھ شفا کا سبب بنایا ہے. جیسے آپ ان کو کھانا شروع کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ شروع میں آپ کی علامات جو ہیں وہ تھوڑی سی ورسٹ ہو سکتی ہیں, کیونکہ جب شروع میں آپ کے تو اس سے الحمدللہ بہت سارے پیشنٹس کینسر کے تو شفا یاب ہوئے ہیں. تو اب یہ دو چیزیں, ایک تو خوراک, دوسرا جو ہے وہ آپ کا جو ہربل ٹریٹمنٹ ہے کسی اچھے مستند ان سے. تو شاہ صاحب تو ماشاء اللہ اس معاملے میں بہت زیادہ ان کا نالج ہے, فیمس ہے, اور بہت سارے پیشنٹس ان سے شفا یاب ہوئے ہیں.